بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک شخص کا اونٹ گم ہو گیا، لیکن تلاش و بسار کے باوجود اسے کہیں نہ ملا۔ اسے یقین تھا کہ حاکم وقت کے دربار میں فریاد کروں گا تو اسے سرکاری خزانے سے دوسرا اونٹ ضرور مل جائے گا۔ دارالحکومت اس کی علاقے سے کافی دور تھا، پھر بھی وہ کسی نہ کسی طرح خلیفہ کی رہائش تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں کوئی دربان تو نہ تھا، البتہ ایک نوجوان نے مسافر کا استقبال کیا اور اسے بتایا کہ خلیفۃ المسلمین سرکاری کام سے کہیں گئے ہوئے ہیں، کچھ ہی دیر میں واپس آ جائے گا، تب تک کے لیے آپ اس اجرے میں تشریف رکھیں، میں آپ کے لیے کھانا تیار کرتا ہوں۔ جب تک کھانا تیار ہو کر آیا، مسافر نے دیکھا کہ ایک شخص مکان سے سیدھا مسجد میں آ کر بیٹھا اور اپنے توشے سے خشک روٹی نکال کر اسے پانی میں بھگو کر کھا رہا ہے۔ نوجوان نے مسافر کے سامنے کھانا پیش کر کے اسے کھانے کی درخواست کی۔ اس نے کہا، واللہ میں یہ کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک اس مسکین کو اپنے ساتھ شریک طعام نہ کر لو جو مسجد کے صحن میں بیٹھا خشک روٹی کھا رہا ہے۔ تب نوجوان نے بتایا کہ یہی تو خلیفہ وقت ہیں اور میں ان کا بیٹا ہوں۔ وہ سادہ غذا کی عادی ہیں اور یہ پرتکلف کھانا ہرگز نہیں کھائے گی۔ اتنی بڑی سلطنت کی مالک کی یہ سادگی دیکھ کر مسافر حیران رہ گیا اور سرکاری خزانے سے اپنے گمشدہ اونٹ کی جگہ دوسرا اونٹ لے کر وہ امیر المومنین کو دعائیں دیتا ہوا اپنی بستی کی جانب لوٹ گیا۔ ایک مرتبہ اسی خلیفے کی زرہ ایک یہودی کی آت لگ گئی۔ خلیفہ نے قاضی شہر کی عدالت میں دعویٰ دائرہ کر دیا۔ پیشی کے وقت عدالت نے اس سے اپنے حق میں گواہ پیش کرنے کو کہا۔ خلیفہ نے اپنے بیٹے اور ایک سرکاری ملازم کو بطور گواہ عدالت میں حاضر کیا تو قاضی نے یہ کہہ کر ان کی گواہ قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ بیٹے کی شہادت باپ کے لیے اور خادم کی شہادت آقا کی حق میں قبول نہیں کی جا سکتی۔ اس خلیفہ نے قاضی سے عرض کی، یہ محض میرا بیٹا نہیں، اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانان جنت کے سرداروں میں شمار کیا ہے۔ قاضی نے جواب دیا، مقدمہ زمین پر ہے اور آپ جنت کی بات کر رہے ہیں۔ اپنے دعوے کے ثبوت میں کوئی اور گواہ لائے۔ ثبوت نہ ہونے کی بنا پر خلیفہ کا دعویٰ خارج کر دیا گیا۔ یہودی اسلامی عدالت کا یہ انصاف دیکھ کر حیران و ششدر رہ گیا۔ باہر نکل کر اس نے خلیفہ وقت سے معافی مانگی اور زرہ ان کی خدمت میں پیش کر کے مسلمان ہو گیا۔ قاضی ابو شریح کی عدالت میں مقدمہ لے کر جانے والا کوئی عام شہر یا معمولی حاکم نہیں، بلکہ ہمارے چوتھے خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور انہوں نے جس بیٹے کو بطور گواہ پیش کیا وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہیں در سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے جوانوں کا سردار قرار دیا ہے۔ پہلے واقعے میں خشک روٹی پانی میں بھگو کر کھانے والے خلیفہ وقت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، اور جس نوجوان نے مسافر کو خوش آمدید کہہ کر اس کی مدارت کی وہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تاریخ اسلام کی چوتھی خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینوی مال و دولت سے بے رغبتی کا عالم یہ تھا کہ درم و دینار کو ہاتھ میں لے کر فرمایا کرتے تھے کہ افسوس تو مجھ سے جدا ہوئی، بغیر مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکا، یعنی جب تک میں تجھے خیرات نہ کر دوں مجھے سکون نہیں ملے گا، نہ کوئی اجر و منافع۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 603 عیسوی یعنی ہجرت سے 20 سال قبل ہوئی تھی۔ بحیثیت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ان کی عمر تقریباً 7 سال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں پرورش کی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کفر و بت پرستی سے کوئی واسطہ نہ رہا۔ بچوں میں آپ ہی سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ابو طالب کی فرزند ہونے کی حیثیت سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بھائی تھے۔ پھر بھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے بعد وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داماد بھی بن گئے۔ اپنے پیش روتینوں خلفائے راشدین کی عہد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خصوصی مشیر تھے۔ ان کے علم و فضل، سخاوت، بہادری اور عدل و انصاف کی بے شمار قصے تاریخ میں مذکورہ مشہور ہیں۔ خلیفہ سوم سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ کے منصب پر فائز ہوئے۔ مدینہ منورہ میں مسلسل شورش کی وجہ سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دارالخلافہ کوفہ میں منتقل کر دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت سن 35 ہجری سے 40 ہجری تک تقریباً 5 سال رہا۔ اس عرصے میں فتنہ و فساد کی بہت سے واقعات نے جنم لیا۔ کبھی خارجیوں نے سر اٹھایا تو کبھی مخلص صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھڑ گئے۔ مصر، فلسطین اور لبنان کی بات، عراق کا بھی بڑا حصہ جو باقی نہ بچا۔ بالآخر 17 رمضان المبارک سن 40 ہجری کو ابن ملجم نامی ایک خارجی کی تلوار سے زخمی ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔